بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو ہرگز کسی سے مشورہ نہ لیں۔ خوشی کے لمحات میں کوئی وعدہ نہ کرنا انسان کو بعد میں اداسی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کیڑے کھایا کرے۔ ضرورت کے تحت کسی عورت کا حمل گرانا ہے تو کچا انار کے لائے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرے، یہ غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی استعمال کرنے سے کانسی کی بیماری ہونا ممکن ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے ایسے گھر میں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، ابو رزین کیلی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ جب تک وہ اس کو بیان نہیں کرتا تو وہ فرندے کے پاؤں پر ہے، لیکن جب وہ اسے بیان کر دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقلمند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ فرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقلمند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کر۔ ناظرین، جو روزانہ کیڑا کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ ناظرین، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کیسے ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائے گے اور صاف ہو جائے گے۔ جس گھر میں کانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آٹے میں کیڑے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ شام کو روٹی کم کھا لیا کریں، آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائے گے مگر ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حامل عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔
اگر کسی بھی مرد کے جسم میں کمزوری ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ روزانہ نہار اجوا کے جوڑ دودھ کے ساتھ کھائے، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ میٹھی چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ کیڑے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو قریب نہیں کہ مومن کا خواب جھوٹا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور جو چیز نبوت سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خواب 3 قسم کے ہیں: نفسیاتی خیال، شیطان کا ڈرانا، اور اللہ کی طرف سے بشارت۔ لہٰذا جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ انہوں نے فرمایا وہ خواب میں توق دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں انہیں پسند تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بیڑیوں سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ ناظرین، سفر پر جانے سے قبل فودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چینگ نہیں سکتے؟ مالٹا کھانے سے آپ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے، بلکہ کولڈ ڈرنک آپ کی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول رہے گی۔ پھل سے دل، جگر اور معدے کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگایا کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک چٹکی نہار نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ایک ارگ گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لیول ہائی ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجورے کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہو تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے؟ ناظرین، کڑوے بادام مت کھائے، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لے، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو اور وہ حافظہ تیز کرنا چاہتا ہے وہ 3 بادام شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کرے۔ بیٹے بیٹے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے تو کڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دے تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر چاہیہ ہو تو ابلے ہوئے چکندر کھائے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ سر میں جوے پڑنا شروع ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر کے سر پر لگائے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کرے۔ ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائے گے۔
روزانہ صبح شہد زبان کے پیچھے رکھ دینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کچا ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ الائچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر چوکا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نصف شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یعنی چھوڑتے تھے۔ ناظرین، جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں باری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت با بھی بڑھتی ہے۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نیم کے درخت کی پتے سے دانت صاف کریں، دانت جلدی صاف ہو جائے گی۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ جامن کی گٹلی کا سوپ بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ ممکن ہو تو کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ کھانا کم اور آہستہ آہستہ کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور معدے کی بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھاؤ۔ یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کرو: لیموں، کیڑے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھے گی نہیں۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جو عورتیں بلا وجہ چیختی چلاتی ہیں ان کی چہرے کی رونق جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت سوچنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا عزیب بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، مجھے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے یا رات کی آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا فیست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا، کبھی بلند آواز سے اور کبھی فیست آواز سے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر،
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ ناظرین، کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت تر کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائے تو ان کو ذہنی تکن محسوس نہ ہوگی۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ہر کی گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر اچانک زیادہ کانسی آئے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کانسی آنا بند ہو جائے گی۔ کان کے ساتھ سے ساتھ تر کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے اور مثانہ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔